بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 12 مارچ 2024۔ سحری و افطاری کے لیے صحت افزا خوراک، قسط دوم، ڈاکٹر امت الرزاق کارمائیکل۔ افطاری روزے دار کے لیے بہت خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ سارے دن کی تھکن، بھوک اور پیاس ختم ہونے کا وقت آتا ہے تو روزہ کھول کر جسمانی طاقت بحال ہو جاتی ہے اور انسان عبادت کرنے کے لیے تیار اور تازہ دم ہو جاتا ہے۔ اگر افطاری میں تلی ہوئی خوب مسالے والی اور بھاری خوراک نوش کی جائے تو جسم میں سستی پیدا ہو جاتی ہے اور عبادتوں میں توجہ قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ افطاری اچھے مزے والی ہو، پیٹ اچھے طریقے سے بھر دے، لیکن اس کے ساتھ وزن نہ بڑھائے اور ذیابیطس میں بگاڑ نہ پیدا کرے۔ یہاں پر کچھ بنیادی باتیں سمجھنا مفید ہو سکتا ہے۔ خوراک سے ہمارے جسم کو جو توانائی حاصل ہوتی ہے اسے کلو کیلری یا کیلری کہتے ہیں۔ ہمیں روزانہ تقریباً 2000 کیلریز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ کیلریز کھانے سے وزن بڑھ جاتا ہے اور وزن کم کرنے کے لیے 2000 سے کم کیلریز کھانی چاہیے۔ پھر سارا دن بھوکے رہنے کے بعد ہمیں نشاستہ کاربوہائیڈریٹ بھی احتیاط سے کھانا چاہیے۔ اگر نشاستہ دار اشیاء زیادہ مقدار میں کھائی جائیں تو خون میں شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور ذیابیطس پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ نیچے دیے گئے ٹیبل سے ہمیں روزمرہ کے استعمال کے کھانے پینے کی چیزوں میں پائی جانے والی کیلریز اور نشاستے کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ افطار میں ہمیں 700 کیلریز سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے اور نشاستے کی مقدار 60 گرام سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس ٹیبل میں اشیاء، کیلریز اور نشاستہ ترتیب وار دیے گئے ہیں۔ ایک سموسہ 262 کیلریز 24 گرام، ایک حصہ پکوڑے 176 کیلریز 10 گرام، آلو چاٹ 250 کیلریز 25 گرام، دہی بڑا 106 کیلریز 10 گرام، پاپڑی چاٹ 353 کیلریز 36 گرام، پلاؤ 220 کیلریز 43 گرام، چکن روسٹ 236 کیلریز 0 گرام، سیخ کباب 194 کیلریز 6 گرام، چکن کڑاہی 224 کیلریز 15 گرام، تڑکا دال 198 کیلریز 26 گرام، اسی طرح روٹی 68 کیلریز 18 گرام، کلفی 165 کیلریز 21 گرام، روح افزا 64 کیلریز 16 گرام، سلاد 11 کیلریز 2 گرام، بھنا قیمہ 259 کیلریز 99 گرام، ایک کھجور 67 کیلریز 18 گرام، پیزا سلائس 285 کیلریز 35 گرام۔ افطاری کی پلیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کر لینے سے خوراک پر نظر رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے ہم کھانے میں کیلریز اور نشاستہ دار اشیاء کی مقدار کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ اس میں 50% سبزیاں اور سلاد ہو، روٹی اور چاول 25%، اسی طرح گوشت، مچھلی وغیرہ بھی 25%۔ سلاد بنانے کے لیے لال گوبھی، بند گوبھی، ٹماٹر، شملہ مرچ، کھیرا، گاجر، چقندر، لال چھوٹی مولی کو باریک کاٹ لیں۔ اس پر زیتون کا تیل، اولیو آئل کی دہی اور مسٹرڈ ساس 1-2 چمچ لے کر اچھی طرح ملا جلا لیں۔ یہ بہت مزے کی سلاد کی ڈریسنگ بن جاتی ہے اور کھانے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ سلاد میں تخم داؤدی، جسے چیا سیڈ کہا جاتا ہے، اور سورج مکھی کے بیج، سن فلاور، کٹے ہوئے بادام، اخروٹ اور چلغوزے ڈال کر اس میں مزید خوبصورتی اور مزہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ اگر افطاری میں خوب بھاری کھانا کھایا جائے تو معدہ کافی بھر جاتا ہے، خاص طور پر میٹھی اور تلی ہوئی اشیاء کھانے کے بعد افطاری کے وقت سخت کمزوری ہو سکتی ہے۔ اسے ڈمپنگ کہا جاتا ہے۔ ہمارے جسم کا پانی دوران خون سے نکل کر معدے میں جمع ہو جاتا ہے، معدہ اور بڑا ہو جاتا ہے، جسم کا دوران خون معدے کی طرف بڑھ جاتا ہے تاکہ کھانے کو ہضم کر سکیں۔ اس کی وجہ سے ہم مزید پیاس اور کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ جب ایسی صورت ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھنا بوجھل محسوس ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں اور توجہ قائم نہیں رہتی۔ اس سے روزے کا مقصد تو پورا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں میانہ روی کی تعلیم دی ہے۔ کلو وشربو ولا تسرفو کی تعلیم رمضان میں خاص طور پر لاگو آتی ہے۔ سارا دن روزہ رکھ کر ہم نے بہت محنت سے
جسمانی فوائد حاصل کیے ہوتے ہیں۔ جسم میں شکر کی مقدار کم ہو جاتی ہے، انسولین کی مقدار ایک صحت افزا مقدار پر آ جاتی ہے، جسم کے خلیے خوب اچھی طرح کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جگر میں رکھی ہوئی شکر جسے گلائکوجن کہا جاتا ہے کا استعمال شروع ہوتا ہے اور جسم کی چربی پگھلنا شروع ہوتی ہے۔ جب جسم میں بھوک سہنے اور اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا ہو رہی ہوتی ہے اور جسم کے خلیے مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت ایک زبردست سی افطاری کر کے ہم اپنے جسم کی ساری محنت کو اکارت کر دیتے ہیں۔ بہترین طریق تو یہ ہے کہ ہم اس موقع کا خوب فائدہ اٹھائیں، روزہ پانی یا دودھ سے افطار کریں، کھانے میں نشاستے کی مقدار کم رکھیں اور کوشش کریں کہ افطاری میں 700 کیلوریز سے زیادہ نہ کھایا جائے۔ پکوڑے سموسے تلنے کی بجائے ایئر فرائر میں بنا لیں۔ چاٹ بناتے وقت آلو کم سے کم ڈالیں اور سلاد ڈال کر اس میں نشاستے کی مقدار کو اور بھی کم کر دیں۔ افطاری اللہ کی نعمت ہے، اسے خوبصورت، مزیدار اور صحت بخش ہونا چاہیے۔ اگر بازار سے تلے ہوئے پکوڑے کھانے کو دل کر رہا ہو تو انہیں ایئر فرائر میں 3 سے 5 منٹ گرم کر لیں، تیل نیچے بیٹھ جائے گا، پھر اچھی طرح کچن ٹاول سے صاف کر کے جتنا تیل نکال سکتے ہیں نکال دیں۔ نہ تو افطاری بورنگ ہونی چاہیے اور نہ ہی سادہ، خوبصورتی سے پیش کی گئی رنگ برنگ کی سبزیاں، پھل اور کم تیل میں پکی اچھی غذائیں ہی تو اچھی افطاری کا ماحصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم احسن رنگ میں سحری اور افطاری کر کے روزوں میں عبادت کا مزہ دوبالا کرنے والے بن جائیں۔ ہمارا یہ جسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم اس کو استعمال کر کے اپنی روحانی حالت میں بہتری لا سکیں۔ اگر اس جسم کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کی جائے تو ہم لمبے سجدے کر سکتے ہیں، نماز میں توجہ قائم رکھ سکتے ہیں اور عبادت کا حسن حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔